تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو گے. حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو. برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. رب ذوالجلال قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. جو وہ چاہتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے اور ایسوں کے آپ وکیل بنیں گے جو اپنے خواہشات کے پجاری ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں کہ انہیں عقل نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. شیخ اعظم سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کئی چیزیں لوگوں میں ایسی بھی مشہور تھی کہ شیخ محی الدین ابن عربی ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو شریعت میں ہوتے نہیں ہیں. بہت سارے مسائل ان کے ہیں، لیکن ایک بار شیخ محی الدین ابن عربی بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پر ہیں، سامنے مریدین بھی ہیں، بہت سارے ملنے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اسی اثنا میں انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا، واقعی اگر آپ کے سامنے بھی ایسی بات آئے تو آپ بفر جائیں. شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، لوگوں جو تم سب یہاں میرے پاس بیٹھے ہو، تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہوتا ہے. سب ظاہر سی بات ہے جیسے ایسا جملہ سنا تو اٹھ کر کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ آدمی کافر ہو گیا. شیخ اعظم ہے یہ حضرت محی الدین ابن عربی، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، تصوف میں آپ کا ایک بہت بڑا باب ہے. لوگ اٹھ کر کے ادھر سے ادھر چلنے لگ گئے کہ ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں، یہ محی الدین ابن عربی کو ہو کیا گیا؟ خدا پیروں کے نیچے ہوگا؟ کفریہ جملہ ہے. سب تو چلے گئے، دو باقی رہ گئے جو مخصوص مریدین میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ حضور جو جملے سنے ہم کو بھی کانوں پر یہ وزن لگ رہے ہیں، لیکن کیوں کہا آپ نے ایسا؟ اس کا کچھ معنی ہے؟ آپ جیسے عظیم المرتبت بزرگ سے ایسا جملہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو بھی تو یہ پوچھنا چاہیے تھا میرے بولنے کا مطلب کیا ہے. فوراً بدگمانی کیا اور بھاگ گئے. تم دو باقی رہ گئے. میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا. تو کرسی پر بیٹھے تھے اور چٹائی نیچے بچھی ہوئی تھی یا قالین بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اپنے ان دو مریدین سے کہا یہ چٹائی اٹھاؤ. چٹائی اٹھائی تو دیکھا وہاں پر سونے کے چاندی کے سب سکے رکھے ہوئے تھے جو شیخ محی الدین ابن عربی کے پیروں کے نیچے تھے. کہا وہ جتنے آئے تھے وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے. وہ خواہشات کے پجاری ہیں. میں نے اللہ نہیں کہا. اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے. میں نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم خدا بنائے رکھے ہو، میرے پیروں کے نیچے ہوتا ہے. اور حقیقت ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے
ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू किया, दर हकीकत वो अपना खुदा बना चुके हों। क्या ऐसा नहीं होता है कि जो बंदा जिद्दी तबीयत का होता है, चाह लेता है कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए, ये मुझे चाहिए तो चाहिए, ये जो जिद है अपनी ख्वाहिश को पूरी करना, यहाँ पर कहा गया है कि वो अपनी ख्वाहिश की इबादत कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपको सुनाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम उस वक्त तक पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बना दोगे। हुजूर के कदमों में लाकर अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान करना हो। ये नहीं कि मेरी चाहत तो ऐसी है, मैं ख्वाहिश ऐसी रखता हूं, लेकिन शरीयत ऐसा कहती है। ये जब टकराव आया तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर ईमान आया ही नहीं है, तुम मोमिन नहीं हो। मोमिन वो है जहां दुनिया की सारी ख्वाहिशात वो हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर देता है, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूं उन नौजवानों से जो जिनको कुछ नसीहत की जाए तो वो कहते हैं कि मौलाना हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दी जाए। कि अभी तो हमारी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ को हमें एंजॉय करने दिया जाए। नादान, किसने कहा कि तेरी अपनी लाइफ है? तेरी लाइफ है कहां? जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जो ख्वाहिशात को ला करके हुजूर के कदमों पर रख देता है तो फिर वो कहता है मेरे अजीजों, वो फिर आकर के ये कहता है अपनी ख्वाहिशात, अपनी तबीयत जहां सब मर जाती है आदमी की, उसकी अपनी कुछ नहीं होती, तब उस मोमिन की जुबान से ये निकलता है या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए। उसका अपना कुछ नहीं होता। अपनी ख्वाहिश होगी तो मैं करता रहेगा, और जितनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहेगा दुनिया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, और ना ही दुनिया उसको कभी सैराब होने देगी, कभी पेट भरने देगी ही नहीं। वो भूखा ही रहेगा, वो प्यासा ही रहेगा जो दुनिया के पीछे भागता है। एक मर्तबा सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन बैठे हुए थे, किसी बात का गम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, आपने देखा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछा कि गम क्यों है, तो आप खामोश रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया जो आज हम सब के लिए सबक है मेरे अजीजों। फरमाते हैं ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन, अपने गम को ज्यादा मत बढ़ा, जितना लिखा है उतना मिल के रहेगा। वमा तुरज़क़ यअतिक, जितना अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है वो आकर रहेगा, वो तेरे पास आ जाएगा। गम कब बढ़ते हैं इंसानों के? हमारे अंदर जो टेंशन जिसको आप कह रहे हो, फ्रस्ट्रेशन कह रहे हो, ये सब चीजें इंसान की जिंदगी में कब आती हैं? जब ये अपनी लौ और अपनी ख्वाहिशात दुनिया से लगाता है। खालिक से अगर लगाता है तो फिर उसके गम नहीं बढ़ते, बल्कि गमों का मदावा है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर टेंशन फ्री जीना चाहते हो तो इंसानों से उम्मीदें कम कर लो, अल्लाह की ज़ात से यकीन बढ़ा लो, उसकी ज़ात से यकीन बढ़ाओ। हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में जिससे हम मिलते रहे, जिससे कुछ ख्वाहिशें रखते रहे, या जिसके मुताल्लिक कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर रखी, यहाँ उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर इंसान का गम बढ़ता है, इंसान मखमूम हो जाता है। अल्लाह की ज़ात से जो वाबस्ता हुआ और वहाँ जो आस लगाया, वो हर दिन बशाशत के साथ जीता है, यकीन के साथ जीता है। इसीलिए मेरे अजीजों, यहाँ जिसने भी अपने ख्वाहिशात को दुनिया के साथ लगाया है उसे कम करना है। ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने गमों को ज्यादा मत कर, जितना लिखा है उतना तुझे मिल कर रहेगा। इस दारे फानी में, इस अमल की दुनिया में
ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹک بھی ہوتا ہے۔ اچھی اچھی کمپنیوں کے موبائل بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی بہت زیادہ بیٹری گرم ہو جاتی ہے اور موبائل بھی گرم ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں موبائل کبھی ہینگ ہو رہا ہے یا کبھی بہت بیٹری گرم ہو رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو وہ ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس میں ڈیٹا جمع ہو چکا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بیٹری ہارمفل ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ یا تو پھر ایک ساتھ کئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتی ہے۔ یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے۔ یہی چیز ہے دنیا کے ہمارے اس لائف میں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہے تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور اسٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا۔ اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا اسٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا۔ ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو۔ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ حال، ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے۔ سیم آپ کے لیے بھی ہے، دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ، اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی، بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے، بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے، ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے، یہ زندہ لاش ہے۔ یہاں زمانے ہو گئے، مہینوں بیت گئے، برسوں ہو جاتے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی، جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے، ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے، لیکن ہم رزق دیتے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہماری باڈی کو، صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر میں کھانا نہ کھاؤ تو شام تک ہمارا جسم ہچکولے لینے لگتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جسم 2 وقت کے کھانے کو چھوڑنا برداشت نہیں کر پاتا، کمزوری آ جاتی ہے، جسم کو بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا دینا اسے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہماری جو روح بنایا ہے، روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے، اور روح کا رزق کیا ہے؟ روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ کاجو بادام میوے پستے کھا کر کے روح کو طاقتور نہیں بنا سکتے۔ فرمایا گیا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے اور روح کمزور نہیں رہتی، طاقتور بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، پھر میں خلاصتاً یہ بات کہوں گا کہ ہم نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں پھیلا لی ہیں، اتنے سارے، جس کی وجہ سے غموں کا بوجھ ہمارے دماغ پر طاری ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب ساری چیزیں چھوڑ کر کے فوراً بھاگنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سب کے لیے نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں
جن کی روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے جائیداد میں بھی لگی ہوئی ہے. روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے، جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے. تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تکلیف زیادہ ہوتی. اسی لیے میرے عزیز و اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، حضور نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا زیور ہے. ازواج مطہرات نے کہا میرے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا ہے. سب نے اپنے چاندی سونے کے زیورات لا کر پیش کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیویوں، اے میری ازواج، اگر تم چاہو تو یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دو، خیرات کر دو. بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے ناجائز ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زینت تو تمہارے ہی لیے ہے، سونا اور چاندی تمہارے لیے ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی کا آخری وقت آ گیا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں فقیر اٹھایا جاؤں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو، سونا اور چاندی، مال و دولت. کیونکہ میرے عزیزوں اسی سے اندازہ کرو انسان اپنی خواہشات میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور روح نکلنے کے وقت یہی تو تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں کیا کیا بنایا تھا، کتنا جمع کیا تھا، حساب کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے، میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. عمرہ سے ہم واپس آ رہے تھے، 40 لوگوں کا قافلہ تھا. ایئرپورٹ پر پہنچے، بہت تاخیر ہو چکی تھی اور فلائٹ کا وقت بہت کم رہ گیا تھا. اور حاجی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو خوب بھر بھر کر کے سامان بھی لیتے ہیں، کیا کیا سامان تھے سب کے پاس. اور ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے، میں کبھی کوئی زیادہ چیزیں رکھتا نہیں. ہم تو آگے نکلے، گروپ پورا تھا اور سارے لوگ سامان لے کر کھڑے تھے. وقت گزرتا گیا، فلائٹ جہاں چیک ان ہو رہا تھا سامان، انہوں نے کہا کہ 25 کلو سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے، اور یہاں 40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. میرا تو تھوڑا سا لے لے، تیرا تو تھوڑا سا لے لے، ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں. 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارا لے لیں. جس کا لے سکتے تھے لے لیا. پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا، انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا. میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے جن کا سامان بکھرا ہوا ہے اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں، وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا. ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا، کوئی مسلح اٹھاتا ہے، کوئی کھجور اٹھاتا ہے، کوئی نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں. وہ لے لو تو مسلح چھوڑنا پڑتا ہے، یہ لے لو تو کھجور چھوڑنا پڑ جاتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ آخری وقت 2-4 چیزیں لے کر کے نکل رہے تھے اور بکھرا ہوا پورا سامان ایئرپورٹ پر ایسے ہی موجود تھا. 1-2 کلو نہیں، کتنے کلو کا سامان چھوڑ کر کے یوں ہی آنا پڑا. یا تو پھر فلائٹ کے سفر پہ جاؤ یا سامان میں لگے رہو، 2 ہی آپشن تھے. اور کون وہ چھوٹے سامان کے لیے اپنا سفر ملتوی کرتا. واپس آئے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اپنے سامان کو. اور پھر اندر آ کر جب بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی، یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا. جب اس کو نظر آتا ہے، اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئی، اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی، حج بھی تھا، اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے، قرضے بھی تھے. کس چیز کی نصیحت کروں، کس چیز کی وصیت کروں؟ فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا، بیٹے کو بھی نہیں بتایا، بیٹی کو بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا. یہ خواہشات گھومتی رہتی ہیں، وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا. ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتے. یہ انسان کی شارٹ لائف ہے،
مختصر سی زندگی ہے جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں.